سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کچھ یوں ہے جو اپنے اندر مفہوم یہ رکھتی ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا اور جو مغضوب علیہم ہیں یا گمراہ ہیں ان کے طریق پر ان کے راستے سے بچانا، محفوظ رکھنا۔ تقریباً 11 دروس میں ہم نے یہ آیت کور کی ہے، تقریباً 11 دروس ہوئے۔ جو پچھلا درس ہوا تھا اس میں بات چل رہی تھی گمراہی کی، والضالین کے ضمن میں گمراہ جو طبقات ہیں ان کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس کے ضمن میں وہ کچھ اعمال بھی پیش کیے کہ جو کہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر جو کہ نصرانی گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی کی وجوہات، خرابیاں اور جو ان کے باطل عقائد تھے وہ بھی ہم نے بیان کیے لیکچر نمبر 11 میں۔ گمراہی کے چیپٹر میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے، دو قسم کی گمراہی ہوتی ہے۔ نمبر 1 اعتقادی گمراہی، عقیدے میں خرابی ہو، شرک کی طرف مائل ہو، توحید پہ کمپرومائز کر رہا ہو، یعنی کہ عقیدے میں گڑبڑ ہو، اسے کہتے ہیں اعتقادی گمراہی۔ اور جو توحید کا چیپٹر ہے، شرک کا چیپٹر ہے، وہ چھوٹا چیپٹر نہیں ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ اور دوسری گمراہی ہے عملی گمراہی، جب عمل نبی اسلام کی سنت کے مخالف ہو، نبی اسلام کی سنت کے خلاف ہو، تو پھر عمل میں گمراہی آتی ہے۔ یعنی جو نبی اسلام کی سنت کے مطابق ہی نہیں ہے وہ عمل گمراہ کون ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے بھٹکا دے گا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو دو طرح کی گمراہی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات نوٹ کریں گمراہی کے چیپٹر میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں گمراہی ختم کریں، if you want to erase گمراہی، if you want to delete گمراہی in your society, you should to focus on 3 purpose that Allah says in Quran۔ 3 پرپز میں فوکس کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں گمراہی ختم ہو معاشرے کے اندر۔ 3 پرپز۔ نبی اسلام تشریف لائے تھے، گمراہی ختم ہوئی کہ نہ، کیسا انقلاب آیا؟ تو آپ کے 3 پرپز تھے بس۔ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتی۔ دا فرسٹ ون از کہ نبی اسلام قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے، تلاوت کرتے۔ سر قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، یہ پہلی بات۔ قرآن کی تلاوت، پڑھانا، پڑھنا، سکھانا، سیکھنا، آگے پہنچانا۔ پہلی چیز قرآن کی تلاوت، قرآن کو تھامنا۔ 10 دن، مہینہ گزر جائے، اس بندے کو قرآن کھولنے کی توفیق نصیب نہ ہو تو گمراہی ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ایک چیز۔ دوسرا پرپز یہ، دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب وہ آیت تو آپ نے پڑھ کے سنا دی، قرآن پڑھنا آ گیا اس کا، لیکن دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ اس آیت کے ضمن میں جو حکمت کی باتیں، جو علم کی باتیں، وہ بھی اس کو سکھائیں، وہ بھی اس کو آنی چاہیے، خود بھی سیکھے، کوئی اور اس کو سکھا دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم اور حکمت و دنائی سکھانا ان آیات کی روشنی میں۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنا، ان آیات کی روشنی میں جو مورل سچویشن ہوتی ہے انسان کی، اس کو امپروو کرانا، اس کی تربیت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، موریلٹی میں ہائیسٹ پوائنٹ کی طرف، یا ایک جو ہے وہ اچھی چیز کی طرف اس کو لے کے آنا کہ بھائی یہ اچھا مورل ہے۔ کس کی روشنی میں؟
ان آیات کی روشنی میں، ان مطلوع آیات کی روشنی میں۔ تو یہ 3 پرپز۔ اب اس تعلیمات کو عام کریں اپنے معاشرے میں، اپنے دائرہ اختیار میں، اپنی کسٹڈی میں، جہاں تک ممکن ہو۔ ہر ایک کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر بندے کی اپنی سلطنت ہے، ہر بندے کی اپنی سلطنت، چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو عمر میں، بڑے سے بڑا ہو، اپنا گھر بار ہے، جو بھی ہے، اپنی سلطنت ہے کہ نہیں جہاں اس کا دائرہ اختیار چلتا ہے، سربراہ ہے، سردار ہے۔ اور گھر کو سعودی عرب میں کہتے ہیں المملکہ المصغرہ، چھوٹا سا ملک۔ کچھ وہاں پہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں حکومت، گورنمنٹ، اور جو ہے پریزیڈنٹ، یہ ساری چیزیں گھر کے اندر بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں، سربراہ چلا رہا ہے، باقی وزیر اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں۔ تو گھر کے اندر یہ ماحول قائم ہے، ہر بندے کی اپنی سلطنت، وہاں پہ اس اصول کو لاگو کرے تو پھر دیکھیں کس طرح صراط مستقیم کے راہیں ہموار ہوں ہمارے لیے۔ تو یہ پچھلے درس کا ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی، وہ ہم نے ذکر کی۔ آخری بات رہ گئی، آخری ٹاپک ہے، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ 12واں لیکچر ہے اس سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے ضمن میں۔ آمین جو ہے یہ دعاؤں کا تتمہ ہے، دعا کو مکمل کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کے اندر ایک چیز رہ گئی ہے تو وہ آئی، دعا مکمل ہو گئی، یہ بات دعاؤں کا تتمہ۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ دعاؤں کی مہر ہے، جب کسی تحریر پہ مہر لگ جاتی ہے تو وہ تحریر پختہ ہو جاتی ہے، اس کا ایک وزن بن جاتا ہے نا، مہر کا، ایک بیج کا، آئیکن کا، ایک لگنے سے وزن بن جاتا ہے اس کا۔ تو دعاؤں پہ جب آمین کہی جائے تو دعا کا ایک وزن بن جاتا ہے، اس کی ویلیو ہو جاتی ہے۔ ویسے دعا کی تو بہت بڑی ویلیو، لیکن میں بات کر رہا ہوں تتمے کی۔ ایک بات ہوگی۔ آمین کے حوالے سے دوسری بات نوٹ کریں، آمین کہنے والا دعا کرنے والے کے ساتھ مشارک ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے۔ ایک بندہ بول رہا ہے، دعا کر رہا ہے، سیکنڈ اگر آمین کہے تو اس کی دعا میں کیا ہوگا؟ مشارک ہوگا، پارٹنر ہوگا، شامل ہوگا، اور اسے آمین کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ دعائیں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں۔ وہ جب دعا کیا کرتے تھے تو پاس میں ان کے بھائی موجود ہوتے تھے، ہارون علیہ السلام، وہ آمین کہتے تھے۔ تو ایک جگہ پہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے۔ حالانکہ اگر پچھلی آیت پڑھے تو دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، صرف دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں دعا میں شامل۔ تو اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے، مانا کہ حضرت ہارون پاس موجود تھے اور وہ آمین کہتے تھے، دونوں ہی دعا میں شامل تھے۔ تو آمین کہنے والا دعا کرنے والے کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کلما دعا الرجل لأخیہ بظہر الغیب، جب آدمی اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی عدم موجودگی میں، وہ موجود نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو جو معقل فرشتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر شدہ، وہ پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ آمین ولک بمثل، اے اللہ کے بندے تم اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کر رہے ہو، تو میں فرشتہ کہتا ہوں آمین ولک بمثل، تیرے لیے بھی اللہ یہی کر دے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو آمین کہنے والا دعا میں شامل ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، آمین کہنا یہ نبی اسلام کی سنت ہے، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم کے، لیکن مطلق نام آمین کا انٹروڈیوس کرا رہا ہوں میں۔ آمین نبی اسلام خود کہتے تھے، دلیل کیا ہے؟ وہ آپ جانتے ہیں، انتہائی کامن حدیث ہے، رمضان میں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے خطبہ جمعہ کے لیے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ آمین کہا، تیسری پہ آمین کہا۔ تو صحابہ کے لیے ایک نئی چیز تھی، اور صحابہ چونکہ ایک علم کی حریص ہوتے تھے،
جب بھی کوئی نئی چیز جو معمول سے ہٹ کی ہوتی تو آپ سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ آج نئی بات آئی ہے، اس کا کیا مطلب؟ خطبہ ختم ہوا، بعد میں پوچھا تو نبی اسلام نے میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھی، تو میں نے ان بد دعاؤں کے لیے آمین کہا تھا۔ مانا کہ جب کوئی دعا کر رہا ہو تو اس کی دعا میں شرکت کرنے کے لیے بھی آمین، اور جب کوئی بد دعا کر رہا ہو کسی ظالم پہ، کافر پہ، مشرک پہ، لعنتی پہ، جب کوئی بد دعا کر رہا ہو تو اس میں بھی آمین کہنا بھی اس کی بد دعا میں بھی مشارکت ہوتی ہے، بد دعا میں مشارکت۔ وہ ایک شخص وہ تھا جس کو رمضان ملا لیکن اس نے رمضان کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا، اس کو معاف نہیں کیا گیا، جہنمی ٹھہرایا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس آدمی کے پاس والدین موجود ہیں لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا مستحق نہیں بن رہا۔ تیسرا وہ شخص تھا جس کے سامنے نبی اسلام کی نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درود نہیں پڑھتا۔ اب تینوں کے لیے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، نبی اسلام نے آمین کہا۔ اتنی بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی بات چلتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف۔ یہاں پہ آمین کہنا، میں نے کچھ احادیث جمع کی ہیں، وہ بے ترتیب سی میں بیان کروں گا۔ 8 احادیث ہے تقریباً، اور انہی 8 احادیث میں آمین کہنے کی فضیلت، آمین کہنے کی دلیل، اور انہی 8 احادیث میں آمین بالجہر کا ثبوت بھی ہوگا کہ بلند آواز سے آمین کہنا۔ 8 احادیث۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام نماز میں آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس آدمی کے زندگی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مانا کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ اب یہ فرشتوں کی آمین سے ملنے سے کیا مراد ہے؟ مانا یہ ہے کہ جس وقت زمین پہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو فرشتے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، اس وقت آسمانوں میں فرشتے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ جماعت کرا رہا ہوتا ہے، باقی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ تو جس وقت اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ زمین پہ امام نے ولضالین پڑھا، آمین کہا، تو اوپر فرشتوں نے بھی ولضالین پڑھا اور آمین کہا، تو ایک زمان اور وقت اور ٹائم کی میچنگ ہو گئی، پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ لیکن اگر وہاں پہ فرشتے اول وقت نماز پڑھ رہے ہوں، ہم یہاں آخر وقت میں پڑھ رہے ہوں، تو کیا بنے گا؟ یہ تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے اس لیے پڑھتے نہیں ہو، تو وہ ٹائم کی میچنگ ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح فرشتے اور خلوص کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اس طرح تم بھی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی میچنگ ہو جائے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ ہے پہلی حدیث، اس میں فضیلت بھی آ گئی آمین کہنے کی اور آمین کہنے کی دلیل بھی آ گئی۔ دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام الضالین کہے قال آمین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے پاس آیا، وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِينَ، جب نبی اسلام نے وَلَا الضَّالِينَ پڑھا آپ نے آمین کہا، اور نہ صرف آمین کہا بلکہ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، آپ نے آواز کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ آمین بالجہر کا ثبوت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ خود نکال سکتے ہیں 932۔ آج تو کل جو ہر ایک کے پاس اسلام 360 موجود ہوتا ہے، سنن ابی داؤد 932 حدیث نمبر۔ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ اور یہ وائل بن حجر کون وائل بن حجر ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے، جب نبی اسلام غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، 9 ہجری کی بات، 9 ہجری کی بات، یہ اس وقت مسلمان ہوئے اور چند دن 20-25 دن آپ ان کے پاس رہے، پھر شام کی طرف، یمن کی طرف چلے گئے، وہاں سے آئے تھے۔ لیکن جب بعد میں آئے 10 ہجری میں، 1 سال بعد،
10 ہجری میں، اور کہتے ہیں کہ میں نے سردی کا موسم تھا اور میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام نے چادریں لی ہوئی تھیں اور چادروں سے ہاتھ نکال کے رفع الدین کرتے تھے، اور نبی اسلام نے، اب یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے وَلَضَّالِينَ کہا اور آمین کہا، یہ آخری دور کی بات ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آمین کہنا یا رفع الدین کرنا یہ منسوخ ہو چکا ہے، تو بھائی آخری دور میں نبی اسلام کر رہے ہیں تو منسوخ کب ہوا تھا؟ نبی اسلام کے جانے کے بعد منسوخ ہوا۔ جی ہاں، بالکل بالکل ایسے ہی آخری دور کی بات۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اسلام نے وَلَضَّالِينَ کہا، رفع بها صوتہ، اپنی آواز کو بلند کیا۔ ایک الفاظ یہ ہیں ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں کچھ یوں آتا ہے جو کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 248 جامع ترمذی میں، وہاں پہ یہ الفاظ ہے کہ نبی اسلام نے، وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، وَلَضَّالِينَ کہا وَمَدَّ بها صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو، مد یمد، مدن کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا، آمین، کھینچنا مراد ہے، یہاں پہ مد کرنا کھینچنا مراد ہوتا ہے، آمین، اس طرح۔ تو یہ ایک روایت مل گئی، دو باتیں ہو گئی۔ لیکن آمین میں ذرا اس کی پروننسیشن میں ذرا آمین کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، یہ جو پہلا آ نا اس کو لمبا زیادہ نہیں کرنا، اس کو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، لیکن جو آگے نا مین، اس کو آپ چاہیں تو لے جائیں جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، اس کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن جو پہلے والا ہے اس کو آپ زیادہ لمبا نہیں کر سکتے۔ تیسری حدیث، نعیم المجمر، یہ تابعی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، اور انہوں نے دیگر باتیں بھی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اس کے بعد فقال آمین، انہوں نے بھی آمین کہا، فقال الناس آمین، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں نے بھی آمین کہا۔ یہاں پہ امام اور معموم، امام اور مقتدی دونوں کی آمین کا ثبوت موجود ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 905۔ تین حدیث ہوگی، چوتھی حدیث نوٹ کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آمین ایک ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ یہودی اس پہ حسد کرتے، یہودی حسد کرتے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 856۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودیوں کو اتنی زیادہ کسی اور چیز پہ حسد نہیں ہوتا، اتنا زیادہ جتنا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہنا اور نماز میں آمین کہنا، ان دو چیزوں پہ حسد ہوتا ہے۔ جلتے ہیں، جیلس مطلب جل بن گیا۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہمیں، اب اس نعمت کو ہم چھوڑ دیں تو پھر ہماری ہی ایک جو کم فہمی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ باقی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ یہودی، اہل یہود جو کہ مغضوب علیہم، پیچھے آپ سنا ہے کس قدر اللہ کے ہاں وہ ذلیل ترین قوم ہے، وہ حسد کرتے ہیں سلام کہنے پہ ہمارے اور آپس میں، اور نماز میں آمین کہنے پہ۔ پانچویں حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا، اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، اور فرشتے بھی آمین آسمان پہ کہتے ہیں۔ اس طرح پہلے روایت گزری تھی، اسی معنی کی ہے، جب تم آمین کہتے ہیں نماز میں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فوافقت الاحداہما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ چھٹی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کن حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 404۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا، اذا صلیتم، جب تم نماز کھڑی کرو، فاقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لیا کرو، ثم لیؤم احدکم، پھر تم میں سے ایک بندہ آگے ہو کے نماز پڑھایا کرے، امامت کرائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر، پھر تم اللہ اکبر کیا کرو، امام سے پہلے نہیں۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ یہ آیت پڑھتا ہے، فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، الفاظ کے آگے یجیبکم اللہ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، یجیبکم اللہ۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کے معنی بہت سارے علماء نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے اللہم استجب دعانا، آمین عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ عربی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔
تو اس کا معنی آمین کا یہ اللہم استجب دعانا، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ امام ترمذی نے اس کا معنی یہ نقل کیا ہے لا تخیب رجاءنا، اللہ ہماری امیدوں کو یوں نہ لوٹا دینا، یہ رائے گاہ نہ کر دینا، ہم تم پہ امید لگا کے بیٹھیں، ہماری امیدوں کو قائم دائم رکھنا۔ تو ایک معنی یہ ہے رب فعل، یا اللہ تو کر دے، یعنی آمین کا معنی کیا رب فعل، یا اللہ تو اسی طرح کر دے جس طرح ابھی ہم نے دعا کی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کذالک فلیفعل، یا اللہ اسی طرح کر دے، اور ایک معنی یہ بھی مراد دیا جاتا ہے کذالک لیکون، انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ تو یہ کچھ معانی ہیں آمین کے۔ تو خلاصہ کلام جو پوائنٹ ہے جس کے گرد یہ سارے معانی گھوم رہے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ٹھیک ہے، آمین یہی کہا جاتا ہے۔ تو چھوٹی حدیث کیا تھی؟ اس کا جو مین پوائنٹ یجیبکم اللہ، تم آمین کہو گے، اللہ آمین کہنے کی وجہ سے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اور 7ویں نمبر پہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تیسری روایت آگئی وائل بن حجر کی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا انہ صلی خلف رسول اللہ، وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے نبی اسلام کے پیچھے نماز پڑھی، تو الفاظ سنیے گا، فجہر بہ آمین، آپ نے آمین کے ساتھ جہر کیا۔ جہر کسے کہتے ہیں جی؟ منہ سے پڑھنا، یعنی جہر کہتے ہیں بلند آواز، آپ نے آمین کو اونچی آواز سے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7ویں حدیث ہے سنن ابی داؤد کی 933۔ آخری حدیث ہے 8ویں نمبر پہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ الفاظ کچھ یوں ہے کہ جب آمین کہتے ہو تم، تو تمہاری آمین کہنے کی وجہ سے یحبکم اللہ، اللہ تم کو پسند کرتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری آمین کہنے کی وجہ سے۔ تو یہ 8 احادیث تھیں جو ہم نے بیان کی آمین کے چپٹر میں۔ اب انہی 8 حدیث میں آمین بالجہر کا ثبوت بھی آ گیا، آمین کہنے کی دلیل بھی آ گئی، اور آمین کہنے کی فضیلت بھی آ گئی۔ 3 فضیلتیں ہو گئی آمین کہنے کی۔ ایک فضیلت یہ ہوئی کہ آمین کہنے سے اگر فرشتوں کے ساتھ موافقت ہو گئی، ٹائم کی میچنگ ہو گئی، اخلاص کی میچنگ ہو گئی، تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک فضیلت یہ۔ دوسری فضیلت یہ ہے یجیبکم اللہ، آمین کہو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور تیسری فضیلت یہ ہو گئی یحبکم اللہ، اللہ تم کو پسند کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت کی دلیل ہے یہ آمین۔ چوتھی فضیلت یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو بندہ آمین کہتا ہے دعا کرنے والے کی آمین کے ساتھ، تو آمین اس کی دعا میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ آمین کا یہ ٹاپک تھا جو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ اس کے ساتھ آپ کی صرف فاتحہ مکمل ہوئی، الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔